اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے افسوس اور ندامت کے حوالے سے۔ انسان سے بعض اوقات زندگی میں بہت ایسے غلط کام ہو جاتے ہیں کہ بعد میں انسان پوری زندگی پچھتاتا ہے، افسوس کرتا ہے، ملامت کرتا ہے، لیکن کچھ ہو نہیں پاتا ہے بعد میں۔ یہ تب ہوتا ہے جب انسان کا ضمیر زندہ ہو، انسان کے دل کے اندر ایمان کی رمق موجود ہو، تب انسان کو وہ ملامت محسوس ہوتی ہے۔ انسان سے نماز چھوٹ جائے، انسان سے اس کا روزمرہ کا ذکر رہ جائے، کوئی نیک کام کرنے کا موقع ملے انسان کر نہ سکے، تو کم ہمیں افسوس ہوتا ہے، بہت کم۔ لیکن اگر ہمارا دنیاوی کوئی نقصان ہو جائے یا کوئی خواہش ہماری پوری نہ ہو سکے یا کوئی اور وجہ سے ہمیں افسوس ہو رہا ہو، تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے روزمرہ کے ایام کے اندر ہر گزرنے والا دن ہمیں کہاں لے جا رہا ہے۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ 100 سے زیادہ معرکوں کے اندر وہ پیش ہوئے تھے، 100 سے زیادہ انہوں نے جنگوں میں شرکت کی، اور بیان کرتے تھے کہ میرے جسم کا کوئی حصہ ایسا خالی نہیں ہے جہاں پر کسی تلوار کا، کسی تیر کا، کسی نیزے کا، کسی بھالے کا کوئی زخم کا نشان موجود نہ ہو۔ اور جب وہ فوت ہو رہے تھے تو ان کو افسوس تھا، اور انہوں نے یہ کہا کہ اتنی زیادہ جنگوں میں لڑنے کے باوجود اور موت کا سامنا کرنے کے باوجود اللہ نے مجھے شہادت نہیں دی۔ ان کو افسوس یہ تھا کہ میں اللہ کی راہ میں شہید نہیں ہو سکا۔ تو انہوں نے ایک جملہ کہا کہ فلا نامت اعین الجبنا، جبن کہتے ہیں بزدلی کو۔ انہوں نے کہا کہ جو بزدل لوگ ہوتے ہیں خدا کرے کبھی ان کو نیند آئے ہی نہ۔ وجہ یہ ہے کہ جو بزدل لوگ ہیں، جو موت کے خوف سے جہاد میں شریک نہیں ہوتے ہیں، اور انہیں ہر وقت یہ خوف طاری رہے کہ مجھے کہیں موت نہ آ جائے، تو انہوں نے کہا کہ یا اللہ جو ایسے لوگ ہیں انہیں کبھی نیند آئے ہی نہ اس موت کے خوف سے۔ حالانکہ انسان جنگ میں جانے سے، جہاد میں شریک ہونے سے انسان مرتا نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ آج میں بستر مرگ کے اوپر ایک جانور کی طرح فوت ہو رہا ہوں اور میں شہید ہونے سے رہ گیا۔ تو یہ افسوس جو ہے اس ایک عظیم مرتبے کو حاصل کرنے کے لیے تھا، کسی دنیاوی نقصان پر ان کا افسوس نہیں تھا۔ اس طرح سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ جب وہ فوت ہو رہے تھے، ان کے ایک شاگرد تھے، وہ رونے لگے۔ تو انہوں نے پوچھا تم کیوں رو رہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ یا سیدی، میں کسی دنیاوی نقصان پر یا جو دنیا کے فائدے میں آپ سے حاصل کرتا تھا، ان فائدوں کے سے محروم ہونے پر مجھے رونا نہیں آ رہا ہے۔ مجھے رونا اس بات پر آ رہا ہے کہ آپ کی صحبت سے، آپ کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے جو مجھے علم ملتا تھا اور جو میرے ایمان میں تازگی آتی تھی، وہ میں کہاں سے لاؤں گا؟ انہوں نے جواب دیا کہ ان الایمان والعلم مکانہما، کہ ایمان اور علم اپنی جگہ پر قائم ہیں، من ابتغاہما وجدہما، جو ان کو حاصل کرنا چاہے گا وہ حاصل کر لے گا، لہٰذا تم رو مت۔ لیکن دیکھیں، کہنے کی بات یہ ہے کہ ان کے شاگرد افسوس کس بات کا تھا کہ وہ جو ایمانی لذت ہے، وہ جو علمی ان کی میراث ہے، وہ اس سے محروم ہو رہے تھے۔ اس طرح سیدنا عبداللہ ابن عمر کے بارے میں آتا ہے، انہیں ایک حدیث کا پتہ نہیں تھا۔ حدیث یہ تھی کہ حدیث میں آتا ہے کہ جو بندہ کسی مسلمان کے جنازے میں شریک ہو تو اس کو ایک قیرات کا ثواب ملتا ہے۔ تو لوگوں نے پوچھا رسول اللہ قیرات کتنا ہوتا ہے؟ اللہ نے بتایا کہ احد پہاڑ جتنا، یعنی صرف جنازہ پڑھنے سے اس کو احد پہاڑ جتنا ثواب ملے گا۔ تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کو صرف حدیث کا یہ ٹکڑا یاد تھا۔ آگے اس میں یہ آتا ہے کہ جو بندہ جنازہ پڑھنے کے بعد مسلمان کی تدفین کے اندر بھی شریک رہا تو اس کو 2 قیرات کا ثواب ملے گا۔
تو جب انہیں یہ پتہ چلا تو ان کو اتنا شدید افسوس ہوا، انہوں نے کہا کہ وَلَقَدْ فَرَطْنَا فِي قَرَارِيطَ كَثِيرًا، کتنے زیادہ اجر و ثواب کے پہاڑ ہم سے ضائع ہو گئے۔ دیکھیں یہ جو حس ہے ایمان کی کہ انسان اپنے عمل کا محاسبہ کرے اور یہ دیکھے کہ ہر آنے والا لمحہ، ہر گزرتا دن مجھے کہاں لے جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے قریب لے جا رہا ہے یا خدا نخواستہ میں ایسے اعمال کے اندر اور ایسی مصروفیات کے اندر اور ایسی مشغولیتوں کے اندر میں مصروف ہوں کہ جس سے انسان کا دل روز بروز مردہ ہوتا ہے، اس کے اوپر زنگ کے پردے پڑ جاتے ہیں، پھر وہ انسان کو بہت کم توبہ کی توفیق ملتی ہے۔ اسی بنا پر سیدنا عبداللہ بن مسعود ان کا ایک بڑا مشہور قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ مجھے اپنی زندگی میں کبھی بھی کسی دن کے اوپر اتنا افسوس نہیں ہوا جتنا افسوس مجھے کسی ایسے دن میں ہوا کہ وہ دن میری زندگی سے گزر گیا، میری زندگی تو کم ہو گئی دن کے گزرنے سے، لیکن میرا عمل بڑھ نہیں سکا، یعنی میں کوئی اس میں نیک کام نہیں کر سکا۔ لہٰذا آج کل گناہوں کے مواقع بہت عام ہیں، ہر طرف بدی ہے، ہر طرف اتنے عام ہیں، اس میں ایمان اور عمل بہت کم رہ گیا ہے۔ ہمیں دیکھنا چاہیے ہر گزرنے والا دن ہمارے ایمان کے اندر، ہمارے عمل کے اندر کتنا اضافہ کر رہا ہے، اور کبھی خدا نخواستہ ہم سے وہ چیز رہ جائے تو کیا ہمارے دل میں وہ درد، وہ کسک، وہ افسوس اور ملامت پیدا ہوتا ہے کہ نہیں۔ اللہ دعا فرماتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔